بڑی اچھی آیت خدا کے روح نے لے کے رکھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا کا پاک روح مجھے گائیڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ اس کے پاک روح پر منتظر رہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کے روح کے بغیر کسی کام کر نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن جب وہ آ جاتا ہے، جب اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر جس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی اس کو بہت کچھ بنا دیتا ہے. آمین. زبور 100 اور اس کی دوسری آیت لکھا ہوا ہے، خوشی سے. کیسے؟ پہلے پچھلی دفعہ آپ نے کلام اس نے سنا ہے، آپ کو آپ کی بات ڈبل ہونی چاہیے. کیسے؟ خوشی سے خداوند کی ادھر لائٹ ہو جاتی ہے، ادھر ہم ہو جاتی ہے، چکر کی سب کو دیکھا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آن لائن دنیا دیکھ رہی ہے، تو اسی ٹائم سب لوگ آن لائن ہو جاتے ہیں جیسے میسج شروع ہوتا ہے. خوشی سے چلے آپ کی بات لوگوں نے دیکھا، خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے، اس کے حضور حاضر ہو. آمین. زبور نبی جس کا یہ زبور ہے، یہ داؤد کا زبور ہے، اور داؤد یہاں پر کیا تلقین کر رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کیسے؟ خوشی سے اس کی عبادت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اس کو سمجھ لیں، عبادت کیا ہے؟ کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ یہ قوم بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کو سمجھا رہا ہے، جس کو مصر کی غلامی میں سے نکلے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں. 2000 سال بنتے ہیں یہ اس سے لے کر موسیٰ سے لے کر اب تک. لیکن یہ سارے کے سارے سالوں کے لیے داؤد شروع سے لے کر اینڈ تک کس کی عبادت کے لیے تلقین کر رہا ہے، کس کے لیے بتا رہا ہے؟ خدا کی. کیونکہ یہ مصر کی غلامی میں سے نکلنے والے اور خدا کے حضور نے اس کی ایک ایسی چنی ہوئی قوم خدا نے ان کو مقرر کیا ہے جو پوری دنیا کو خدا کے بارے میں بتانے کی ذمہ دار ہے. کیا رسپانسبلٹی ہے اس قوم کی؟ کیا ذمہ داری ہے کہ مصر کی غلامی میں سے نکلنے والے آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ زمین کے اوپر اگر کوئی خدا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ قوم بنی اسرائیل کی، جن کو مصر کی غلامی میں سے نکالا ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے عبادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. عبادت کرنے کے لیے ہمارے اندر کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خوشی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک روشنی کے ساتھ، جلال کے ساتھ، مسا کے ساتھ 24 گھنٹے. میں نے ایسے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر غیر زبانوں میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. وہ کچن میں، وہ گھر میں، وہ بیڈ روم میں، وہ جمع بھی ہیں، وہ اپنے گھر کا ماحول ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. اور جیسے کہ گھروں کے اندر قدم رکھا جائے خدا کی قدرت سننے لگتی ہے، خدا کی برکت نظر آنے لگتی ہے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے
ایماندار کسی جگہ پر جا کر خدا کا مسئلہ ڈھونڈتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں میرے چرچ کے ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے بڑی دفعہ سکھایا, بڑی دفعہ سمجھایا ہے. لوگ بلکہ یہاں تک کہ میرے پاس کو خدمت لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جا کر کہیں پر خدا کی برکت کو تلاش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا خدا کی برکت آپ کے اندر خدا نے رکھی ہے. آپ کے دل کے اندر, آپ کا دل اگر اس کی حیثیت نہیں ہے, اگر آپ کا دل اس کا گھر نہیں ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. کیونکہ آپ کا دل اس کی حیثیت ہو, آپ کا بدن اس کی حیثیت ہو, حیثیت کے بچوں نے کتنی جو کچھ تھا نا جو خدا کو پسند نہیں تھا انہیں باہر کر چلے گئے. کہیں ایسے بھی نہیں, جو کچھ خدا کو پسند نہیں ہوتا وہ حیثیت میں نہیں رہنے دیتا. وہ ایک گیت ہے نا, ایک دل اپنی حیثیت بنا پاک خداوند آ. پھر ایک زبور ہے ہم گاتے ہیں, تیری حیثیت کے وچ کیتا تیری کہاں پر رحمت آتی ہے, اس کی حیثیت کے اندر رحمت آتی ہے, اس کی حیثیت کے اندر اس کی قدرت آتی ہے, اس کی حیثیت کے اندر وہ اپنا تخت لگاتا ہے, وہ اپنی حیثیت کے اندر اپنی قدرت کو, اپنے جلال کو جب ظاہر کرتا ہے, جب وہ آپ آتا ہے تو پھر وہ بڑے سیدھے ہونے لگتے ہیں. پھر وہ بڑے سیدھے ہونے لگتے ہیں. کیسے عبادت کرو؟ لڑکے منہ نہ سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے, ہم لاچاری کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کر سکتے. اسی انسان بھی خدا کو نہیں چاڑ سکتے, کسی کر کے انسان کرن دے دیا اٹھی بھی نہیں آگے نا 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 نا. کلیسیا پاسی کبھی سوچ ہی نہیں رہ سکتے, تاکہ کلیسیا کے اندر ہمیشہ یہ اس کی ورشپ, اس کی عزت, اس کی آنر. کیا بات ہے, آپ کو بتاتا ہوں, ایک ڈاکومنٹری ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ پرانے دور میں لوگوں کو اسیر کیا اور ان کو اپنے کام کے لیے لگایا کہ یہ مصر والے ہار ہے سارا. اور ایک شخص ہے جس کے نیل بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہو گئے ہیں میرے ہاتھ سے اوپر, اور وہ رو ہو گئے ہیں, اور جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ اس کو چہرے پر نظر نہیں کرتے, ایسے کر لیتے ہیں, نیچے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے چہرہ نہیں دیکھ کر اس کو خدا مانتے ہیں. اور جو اس کے لیبر کو کام کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, جو اسیر کیا ہوا ہے, وہ سارے اس کو خدا مانتے ہیں. اوکے, ایک نوجوان ہے, وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑاتا وہاں پر پہنچ گیا, ڈھونڈتا. اور جب اس نے ساری حالت کو وہ دیکھا ہے اور وہ غیر سے بھر گیا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک کوئی لوہے کا ایک نوکیلی نیزہ ٹائپ ایک چیز ہے, اس میں وہ پکڑی ہوئی ہے اور وہ موت کا وقت کرتا ہوا آگے جا رہا ہے لوگوں کو چھوڑنے کے لیے. لیکن وہ تلاش کر رہے کون ہے جس نے کو پکڑا ہوا ہے, اور ایسے وہ سامنے آتا ہے. سارے کہتے ہیں this is a God, everybody worship his. ہم تو اس کی مسجد کریں, ہم تو اس کی عبادت کریں, اس کو سجدہ کریں, لیکن وہ جوان سیدھا ہوकर کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نیزے کو پکڑ کر کہتا ہے this is not God. God is only Jesus Christ, Son of living God. اس نے نیزہ پکڑا, سیدھا مارا, اس کے سینے میں سے بات ہو گیا, او جانے توڑا گاڑ تے سارا گاڑ آسمان میں تے زندہ ہے. یہ جملوں کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو, لیکن یہ کون بتائیں گے جو خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں, جو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں, جو خوشی کے ساتھ روز اپنی خدمت کا حصہ اس سے مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں. جیسے سے روز روٹی مانگتے ہیں نا, ایسے روز کی دعا مانگیے, ایسا روز کی خدمت
آج کی میری خدمت کیا ہے، اور جب آپ پوچھیں گے، جب آپ کہیں گے تو میں خدا آپ کو بتائے گا آج کی میری خدمت کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ روز آپ کو خدا کی خدمت کے بارے میں بتائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں اور اپنے گھٹنے ٹیکیں اس کا رسول کے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیسے؟ خوشی کے ساتھ۔ اور جو خوشی کے ساتھ نہیں ہے، یقین کیجیے گا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے تم کیا کرو گے؟ بول گئے ہو تم دعا کرو گے، پر میں نہیں سنوں گا۔ آپ ایمانداروں اپنی خدمت کو پہچانیں، اپنی خدمت کو جانیں، اور ایماندار کا جب منہ بند ہوتا ہے، یقین کریں آفتے اس ملک کے اندر جتنی آفتے آتی ہیں اس کے ذمہ دار ایماندار ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بول کر جتنے خادم ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ سارے ذمہ دار ہیں۔ بیچ میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کیونکہ اپنی خدمت کو بھول بیٹھے ہیں اور اپنے منہ کو بند کر دیا ہے۔ صرف اپنی ذات تک محدود ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے بندے جو کہ مطلب نہیں ہوتے نا، مطلب یہ یار کہ آپ نے مطلب تاکہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا سنس رکھتی ہے کہ کون کس کیٹیگری کے اندر اس کو کیا کہنا ہے، تو پھر آپ سمجھے کہ خدا کتنا میں جانتا ہے جو دل و دماغ کو پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کتنا پھر قدرت والا کتنا جلالی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کسی پاسٹر کی ڈیزائر نہیں ہے، یہ کسی پاسٹر کا ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ اس کی ہے جو تیسرے دن مردوں سے جیل کرنے والا اور دنیا کی طرف جا کرتا ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے خوشی سے۔ کیسے؟ خوشی کے ساتھ۔ ابتدائی رسولی کلیسیا کے اندر کیا خوشی ہے، اور جن کے اندر خوشی ہے وہ جس ملک میں سے گزرتے ہیں، جس گلی میں سے گزرتے ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں، وہ وہاں پر اپنے خدا کا تخت لگاتے ہیں، بدلے چراغ جلا کر بدلوں کو چھوڑتی ہیں جو مردے خدا میں۔ کیسے عبادت کریں؟ خوشی سے۔ اور آگے لکھا ہے کیسے حاضر ہوں؟ آپ کی اللہ آسان پڑ جاتی ہے۔ کیسے سیدپور میں آئے؟ بھاگتے ہوئے۔ ہاللویا ہاللویا، بھاگتے ہوئے۔ خدا بندہ کو نسبت آتا خدا ہے، اس کے رسول میں خوشی کے ساتھ آپ مانے، لیکن کوئی جنگ دنیا کی آپ ہار نہیں سکے، آپ دنیا کو کوئی معاملہ کبھی بھی ہار نہیں سکیں گے۔ باقی خدا کہتا ہے مجھے سب ٹھہراؤں گا، تجھے تم نہیں ٹھہراؤں، کیونکہ یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے۔ خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ پھر سے ذرا مائک کی طرف خوشی سے خدا کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کی حضور حاضر ہو، حاضر ہو۔ شکر تمہیں کہیں جب پانی ٹھہر رہے گی، جب پانی ٹھہر کو آئے گا تو منو گانے پیٹے کو ساڑھے گاڑے کو دو بھی آنا نہیں رکھا، کیا کام ہوتا ہے تو پانی ٹھہر کل نہیں رہتا ہے، لیکن اس نے ہم پر درد کیا، اپنی قدرت کا ظاہر۔ ویسے قوم اسرائیل کو وہاں سے چھڑانا، وہاں سے نکالنا، آپ ان کو عبادت کے طریقے بتاتے ہیں۔ بڑا انسان خاموش انسان ہوتا ہے، ابھی پتہ کیا ہوگا، تازہ تازہ دن گزرتا ہے، دوسروں کے جو ٹکڑے ہوئے اوکے بڑی قدرت،
تیرا نہیں کی ضرورت قبر تیار کروائے گا بنوائے گا سنم مسافر سب نہیں کرو ہیں جذباتی بنوائے گا آج نہیں بات اب بہت نہیں آنکھ ایک بات بہت بات نہیں آنکھ کی مطلب اس زندگی ہوں دوسرے دن ہوں بیچ مر چلے تو بس نہیں تو بچوں نے راکھی رکھے کہ میں بچ کرتا میں بچ کرتا کہ راکھی رکھے بھائی خدا نے بڑھنے کے لیے نہیں بلایا یہاں پر خدا نے یہاں پر نجات کے لیے بلایا ہے اور خدا نے چھوڑنے کے لیے بلایا ہے اور کہتے ہیں آج جس قوم کو تم دیکھتے ہو دوبارہ نہیں دیکھو گے بلکہ دنیا کو بتاؤ گے کہ میرے خدا کی مانیس کو ابھی دعوت بڑا معجزہ ہوا ہے اتنا کوئی ٹائم نہیں گزرا کوئی سال نہیں گزرے کوئی مہینے نہیں گزرے کوئی دن نہیں گزرے ابھی گھنٹے گزرے ہیں اور خدا نے موسیٰ کو بلا لیا ہے اب پیچھے ساری کی ساری کون موسیٰ پر بڑھنے لگی ہے اس خادم اور اس لیڈر پر جس کا وسیلہ میں سے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے خدا کیسے بن گیا اور خدا کے اندر ہٹ جا پھر دیکھ میں ایک ہی سیکنڈ میں اس کو ایک ہی منٹ میں اس کو ختم کر دوں اگلی بات کیوں نہیں بیچ شاید آپ کو یاد نہ آپ کو بتا سنے رہا اس نے کہا میں تمہیں کس سے بڑی قوم دوں گا ایسی دیکھا اگلی کا انہوں نے کہا ہٹ جا بنا ایک منٹ میں ایک ہی منٹ میں میں تو زیادہ ٹائم نہیں لاؤں گا سارے کھڑا اور کہتا ہے اس سے بھی بڑی مجھے قوم دوں گا لیکن کیا بات ہے خدا موسیٰ کی کہتا ہے نہیں ایسا نہ کر ایسا نہ کر لوگ کہیں گے خدا ان کو اس ملک میں نہیں لے جا سکا اس لیے اس نے ان کو مار دیا ختم کر دیا تیری مہربانی ہے ان کی خطاؤں کو معاف کر اور اگر تو آگے نہیں چلے گا تو پھر یہ تیرا خادم آگے نہیں جائے گا کیونکہ خادم کی جو خدمت ہے سن لیجیے جو خدمت ہے وہ شفایت ہے وہ ہمیشہ شفایت کرتا ہے وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے وہ دعا دیتا ہے کیسے سے کی خاتموں نے دعا کیسے یہ سارا درد آ گیا خاتموں کے اندر کیسے کلسیوں کے اندر یہ سارا درد آ گیا کیونکہ سولی پر لٹکنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کی اپنے دور سے سونپنے والا ہے اور روح بدن کی جدائی ہونے والی ہے لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے ہاتھوں میں سوراخ ہیں پیٹھ پر پھوڑے ہیں سر پہ کانٹوں کا تاج ہے لیکن پھر بھی اس کی کیا دعا ہے کیا اس کے منہ سے نکل رہا ہے اے باپ ان کو یہ آپ کے خدا کی ڈیزائر یہ آپ کے خدا کی ڈیزائن اور آج کس پر لگی ہوئی ہے نظر خدا کی آج کلیسیا پر لگی ہوئی ہے نظر آج کلیسیا کے اوپر خدا کی تمام دعا کیسے عبادت کرنی ہے ہم نے پھر موسیٰ نے پتہ کیا کہا وہاں لیکن ہم کی ہے جو خدا کی طرف ہے میرے پاس آ جاؤ موسیٰ کی مجھے تو ہارون نے مجھے بات بڑی پسند ہے کیوں ایسا ہوتا تھا مصر میں نا ایک سردار تھا مصری تھا اگر آپ روس کی کتاب کی صحیح طرح سے 11ویں باب کی وہاں پر آپ کو یہ ملے گا اور جو غلط پڑھنے والے شاید مسئلہ جانتے ہیں
ضرور دیا کہتی کہ لوگ بہت سے ایمانداروں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے ملا جلا رجحان ہو جاتا ہے اور ضرورت ہے ہم اس رجحان سے آزاد ہو رہائی پائیں. میں تو جب وہ بچے میں لینے گیا بڑا جوش سے مگر سے پتا ایماندار دیکھیے ڈرامے بات بھی ہوتے ہیں. میں سوچی کہ ساڑھا باروں نے سو نہیں ایماندار کا ایک ساڑھا ہے ان چلتے سیکنڈری سی نام نہیں ہوگا شاید آپ کا اچھا نہیں شادی بیٹھا میں شادی کرتا وہ نام اس کی اچھی بھی چاہتا تھی having said the secretary فرد لانتے لان والا تے اگر وہ جیدہ ہوتا اتنے رکھ سی نا انہیں میں ہونا ہوئی سی جنہوں نے پتا لگا میں تو سوچی کہ پیدا کیا میں تو سمجھتا ہی ماندہ نہ چلو یہ کیا ہے بڑا مجھے ہوتا ہے بڑا افسوس ہوا لیکن میں نے دیکھا اس میں بڑی پرابلم ہے ایک تو بندہ پتہ کیا پر چھوڑے لیکن وہاں تک ایک ملی جلی گروہ کون سی گروہ؟ ملی جلی گروہ یہ کون تھا؟ میں بڑا اس میں سب چیز اس میں نے دیکھا ہے کون ہے پھر بعد مجھے پتا چلا ہے یہ مصر کا ایک سردار تھا یہ نال دے بڑے ریلیشن سامنے بڑیاں گلاں باتاں سن یہ کیا ہوا کہ جب یہ نکلے ہیں کہ وہ نال ہی لائے ہیں کہ بڑا انسپائر ہوا ہے کہ میں تمہارے خدا سے بڑا متاثر ہوں بڑا مجھے انٹرسٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے لائے نا ساتھ لے جب موسیٰ اوپر یا پہاڑ کے اوپر بڑی سمجھنے والی بات ہے ٹھیک ہے جب موسیٰ جان پہاڑ کے اوپر اس شخص نے ہارون کو پکڑ کے کہا کہ موسیٰ چلا گیا ہے نہ جانے اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے ایسی وہ شخص جنہیں بچڑا بنوایا سی کہ پوری قوم بہت پرستی میں جو چھوڑ دے ہارون بڑا سیانا نکلا دوبارہ موسیٰ کا پان کون خدا کی طرف ہے دوڑیا تے موسیٰ نے پیروں پھڑ لیا انہیں اور کہا میرے مالک مجھ پر رحم کر اور میں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے مجھے اکسایا پھر مریا ہوتے بچ اس 23,000 لوگوں نے بچ سردار مریا پھر میرے قوم بنی اسرائیل کی خلاصی کی سی ایسے پرانے کام کے پرانی رشتے داری میں کہڑے لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے آپ اپنے خواہشات دلوں میں بچوں کر لینا چاہتے اور خدا کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کو ساری سوچ مطابق چلنا چاہیے کیونکہ میں بھی تو کوئی شہر خدا کیا کرے کیسے لیکن آج کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو قرآن یہ فصل دی ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے آبا و اجداد کے لیے اپنے باپ دادا کے لیے یہ دے ہے پھر تو سب خیر ہونے یہ نہیں تو پھر وہ جانے تو انہوں نے کام کیا اوکے اگر ہیں ان کے لیے شفایت کرے ان کے لیے نجات کی خدا کے درخواست کرے کہ خدا میں اپنے پورے آپ کی گمان آپ کی خان کے جو مطالعہ اچھی دعا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ خدا ان کو نجات دے تاکہ یہ تیری قدرت کو پہچانے اور تیری قدرت پہ اپنی زندگی بسر کرے. آمین. یہ آپ کی
اور ایک اور مجھے خبر ملی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے ایسے کلیسیا کے خاندان کو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور افسر کرتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. اور مجھے بتایا گیا کہ ہماری وہ جوان بچیوں جو میرڈ ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے اندر طلاق کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ کسی کے لیے اولاد کی دیری کی وجہ سے، کسی کی ویسے کوئی جھگڑے کی فساد کی وجہ سے، جہاں تک دوسرے مذہب والے کہتے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے سارے جو طلاق ختم ہو گیا تو تھوڑے بھی ٹرانسفر ہو گئی نا. میں سمجھتا اس کے لیے کلیسیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کلیسیا کو اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا صرف اور صرف اپنے خاندانوں کے لیے نہیں، باقی کلیسیا کو یہ شاید کی کتاب 62 میں باب میں لکھا ہوا ہے میں نے تجھے نگہبان مقرر کیا ہے. اور نگہبان کبھی سودا نہیں ہے، نگہبان کبھی اونگتا نہیں ہے، بلکہ نگہبان ہمیشہ بیدار رہتا ہے. آمین. آپ کی دعا سے، آپ کی شفاعت سے ملک میں سے آفتے جاتی رہی گی، آپ کی قوم میں سے آفتے مصیبتیں جاتی رہی گی. یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا، کبھی کسی جگہ پر مسیحوں کے لیے یہ ہو گیا، کبھی مسیحوں کے خلاف یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چرچ کے لوگ آدھا گھنٹہ صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے دعا کر دے. میں کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں مصیبت کیسے آتی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تیرا دشمن ایک راستے سے آئے گا اور سات راستے سے بھاگ جائے گا. یہ ایماندار کو خدا نے فصل دیا ہوا ہے، یہ ایماندار کو خدا نے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے جوانوں کو یہ خدا نے فصل دیا ہوا ہے. اسی لیے وہ یہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیسے آؤ؟ خوشی کے ساتھ. جب آپ آئیں گے آپ کے ذہن کام کریں گے، آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر دوسروں کے لیے شفاعت کی بلیسنگ ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ خدا نے یہ فضل مانگے. آمین. پالوس رسول ایک آخری بات کروں گا. ایک دلائل اس کو جو کلیسیا اور پالوس رسول ان کی سب سے بڑی دلائل ہونے کیا تھی کہ قوموں قبیلوں کے اندر کلیسیا ایک چرچز ہو رہے وجہ کہ ساری دنیا کو وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کرنا خدا بنانے کا رہا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل خدا کون ہے. اور اصل خدا دنیا کو دینے کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو روزے اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ خدا سے ڈیلی اپنی خدمت کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے اور اپنے حصے کی اس سے خدمت دینے کی ضرورت ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتاتے ہو ہمیشہ اپنے خدا کو خوشی کے ساتھ چلاتے. ہر خدمت کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ اور گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں کہ وہ اپنا تخت لگا کر ہمیں سیر کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے ذہن کو فریش کر دیتا ہے، ہمارے بدن کو ہلکا کر دیتا ہے. ہمیں لوگ مثال سنگر کرتے کہتے ہیں اپنے بڑی مثال میں کہنا خدا نے تیرا کلام دے نفس کا مثال ہے. آمین. سب پر اپنا تازہ مسا کے ساتھ روح اس کے ساتھ پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سرشار کر دیتا ہے. آمین. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خوشی سے، کیسے؟ خوشی سے اپنے خدا کی عبادت کرو گاتے ہوئے. ہاللویا. یقین کرو میں بھی یسوع کو بڑا ہی اچھا لگے گا جب تسی طرح سے گیت گاتے گاتے وہ دے حضور دے کان بیٹھو گے. خدا کہے گا یہ میرے لوگ جا رہے ہیں، یہ میرے خون خریدے جا رہے ہیں،
یہ میری عبادت والے جا رہے ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جن کے گھروں کے اندر، دلوں کے اندر میں نے اپنے تخت لگایا۔ آمین۔ آج سب اپنے سر جھکا